کرے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے. لیکن اگر اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں، اللہ نے مجھے عطا. تو ضابطہ یاد رکھیں، یہ اصول شریعت کا یاد رکھیں کہ دنیا کے معاملے میں فرمایا اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. اور دین کے معاملے میں فرمایا شریعت نے کہ نیچے نہ دیکھو، اوپر دیکھو. کہ وہ آدمی ہے کہ وہ یعنی نماز روزے کے ساتھ صدقات کا اہتمام کرتا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں صدقات کا اہتمام کروں. اور وہ فلاں نیکی کے کاموں کے اندر حصہ لیتا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ حصہ لوں. فرمایا کہ یعنی جو دینی اعتبار سے اپنے اوپر دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا، تو فرمایا اس سے عاجزی پیدا ہوتا ہے. اب ایک آدمی اگر نیچے دیکھتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا کہ اس سے اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا، بڑائی پیدا ہوگی کہ میں بڑا دیندار ہوں، میں نمازی ہوں اور مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے. تو فرمایا کہ وہ جتنی عبادت ہے ساری کی ساری ضائع ہو. تو دیکھیں کتنا بہترین ہے. لیکن اپنے معاشرے کے اندر دیکھ کے سامنے نہیں محترم، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اس نصیحت کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دین کے اعتبار سے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ کون نیچے ہے کون اوپر. تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے خلیل، میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری نصیحت یہ کی کہ دنیا کے اعتبار سے اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا. تیسری نصیحت سامعین محترم فرماتے وہ یہ ہے، امرنی، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، مجھے نصیحت کی کہ ان اصل الرحم، کہ میں صلہ رحمی کروں. جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کو جوڑوں، اگرچہ وہ توڑنا چاہے، وہ نہیں یعنی ملانا چاہتے، وہ جوڑنا نہیں چاہتے، وہ رشتہ داری توڑنا چاہتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، پیٹھ انہوں نے پھیر دی. لیکن فرمایا کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہر حال میں صلہ رحمی کرنی. سامعین محترم آج بڑی کوتاہی ہے اس کے اندر کہ دائیں بائیں اور لوگوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے، جو سب سے قریبی رشتہ ہے، جس کے بہت زیادہ حقوق ہیں، تاکید ہے، اس کو ہم جوڑنے کا اہتمام نہیں کرتے. قیامت کی نشانیوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دے گا. نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ دوست کو قریب کرے گا، اپنے والد کو دور کر دے گا. اب والد بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے اور میری خیریت پوچھے، میرے حقوق ادا کرے، مجھے وقت دے، اور کچھ نہیں، مجھے وقت دے، مجھے اہمیت دے، وہ یہی چاہتا ہے. لیکن بیٹا ہے کہ دن رات دوستوں کے ساتھ مصروف ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، سارے تقاضے حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن اپنے والد کا معمولی سا جو حق ہے اس کو بھی ادا نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاوند ہوگا وہ بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. آج دیکھیں سامعین محترم، معاشرے کے اندر جتنی نشانیاں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے کہ لوگوں کے اندر ہوں گی. فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر 14 نشانیاں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں وہ 14 نشانیاں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں. قیامت بالکل قریب ہے، ساری نشانیاں جو لوگوں کے اندر ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن جو چیز جس سے درجات بلند ہوں گے، انسان کو جو بہت زیادہ چیز فائدہ دے گی وہ یہ ہے، آپ سب نے فرمایا کہ من ظلم کا، جو آپ پر زیادتی کرے، جو آپ پر ظلم کرے، فرمایا کہ اس کو معاف کرو. یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے. ہوتا ہے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا میں بدلہ لوں گا، اس نے یہ زیادتی کی میں اس کا بدلہ لوں گا اور میں اس کا جواب دوں گا. فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جو اللہ کو پسند ہے، قیامت کے دن اس سے درجات بلند ہوں گے. فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عمن ظلم، جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو پسند نہیں ہے، فرمایا معاف کرو. اور دوسری چیز فرمایا کہ صل من قطع، جو رشتہ دار آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس کے ساتھ جوڑیں. سامعین محترم، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ کرے تو آپ کریں گے. فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں. فرمایا تو دنیا داری. صلہ رحمی ہے کہ آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ آپ کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے نہیں رکھتا. آپ نے
یعنی آخرت کی اپنی آخرت بنانے کے لیے، درجات کو حاصل کرنے کے لیے، کہ شریعت کا حکم یہ ہے میرا رشتہ دار ہے، کہیں قیامت کے دن پوچھنا ہو میں نے اپنے اس رشتہ دار کا حق ادا کرا، تو فرمایا سن من کا تاکہ اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے توڑے۔ اور تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بہت بڑا عمل اللہ کو پسند ہے کہ آڑ کی من حرم کا، کہ جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، وہ نہیں دے رہا آپ اس کو دیں، تو فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ چوتھی نصیحت فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ ہے امرنی اللہ اسأل احد، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ ابو ذر کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی چیز کسی سے نہ مانگنا، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو اللہ سے مانگو۔ سارے خزانے ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے، اللہ خود اسباب بنائے گا، اللہ بغیر اسباب کے دینے پہ بھی قادر ہے کہ بغیر سبب کے عطا کر سکتا ہے۔ جو بھی ہو فرمایا مخلوق کی طرف نظر نہ ہو بلکہ نظر کس کی طرف ہو، خالق مالک کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا استعنت، جب تم مدد طلب کرو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے بلند ترین سب سے اعلیٰ جنت ہے، فرمایا جب بھی جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے منع فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چیز کسی سے نہیں مانگو۔ اور سامعین محترم یہ بڑی بری چیز ہے، مذموم چیز ہے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ یعنی جن کے لیے مانگنا حرام ہے اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کسی نے پیشہ بنایا ہوا ہے اور کوئی چاہتے میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، بنا ضرورت کو سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا آدمی جب کل قیامت کے دن آئے گا کہ جس کے لیے مانگنا حرام تھا، سوال کرنا حرام تھا، اس نے پھر بھی مانگا، تو فرمایا جب کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کا سارا چہرہ زخمی ہوگا، اس پر زخم کے نشانات ہوں گے، خون بہ رہا ہوگا، تو سب یعنی اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہیں گے یہ وہ آدمی ہے کہ جو دنیا کے اندر بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے۔ کتنا بڑا بات۔ اور فرمایا کہ پانچویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کی تھی کہ میں ساری زندگی وہ بات کروں جو حق ہے، ان اقول بالحق وان کان مرا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر ہمیشہ حق بات کرنی ہے اگرچہ وہ کڑوی پڑے۔ سامعین محترم حق اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ مزاج بنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بھی یہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ جو حق اور سچ ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے۔ فرمایا اگرچہ کسی کو ناگوار بنا لیکن بات وہ کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہے۔ اور حق اور سچ ایک ایسی بات ہے کہ فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق یعنی بات کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کرنے والے کے لیے مشکل ہے، آدمی حق بات ہے لیکن کر نہیں سکتا، کوئی دباؤ ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کرنا، جو حق بات ہے وہ آپ نے کہہ دی۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے، آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کہا جائے کہ یہ بات خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، تو وہ لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس چیز کو سننا قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا عالم کا کام یہ ہے، انبیاء کا کام یہی ہمیشہ یہ تھا کہ حق اور سچ کو بیان کرنا اگرچہ لوگوں کے لیے سننا مشکل اور کڑوا۔ اب نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ الہ ایک ہے، انہوں نے 360 الہ بنائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ لڑائیاں ہوں گی اور رشتہ دار سے جدا ہو جائے گا، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ایسی لڑائیاں کیوں کی کہ ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر بیٹا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی جو حق اور سچ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو حق اور سچ کے خلاف، اور فرمایا کہ میں مذاق کے اندر بھی، ہنسی مذاق کے اندر بھی جو بات کرتا ہوں وہ بھی حق اور سچ ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر، دوستوں کے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے ہمیں اس ساتھی کا ساتھ دینا چاہیے جو حق پر۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا مفاد کس طرف ہے، مجھے فائدہ کہاں پہ ہوگا، کس کو میں نے راضی رکھنا، نہیں، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، ساری زندگی اس طرح گزارے کہ حق اور سچ کا ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی کہ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم،
کہ اے ابو ذر کہ تم اللہ کے بارے میں دین کی جب بھی بات کرو بڑے لوگ آئیں گے ملامت کرنے والے، کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے سامنے محترم اچھا آدمی کہ جس کو برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید البشر ہے، لیکن آپ دیکھیں لوگوں نے ان کے بارے میں بھی کیا کہا، ساحر یہ جادوگر ہے، مجنون یہ پاگل ہے، شاعر یہ شاعر ہے، اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی۔ جب نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو پتہ دنیا کے اندر کون ایسا نیک آدمی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو برا نہ کریں۔ اب اگر ایک آدمی دین کی بات نہ کرے اس طرح سے کہ لوگ برا سمجھیں گے، لوگ مجھے ملامت کریں گے، تو حضرت اللہ تعالیٰ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے نہیں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی دین کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ فرمایا کسی سے نہیں ڈرنا کہ اب ایک غلط کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شادی بیاہ کے موقع میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے بھی ہیں یہ بدعت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم و رواج ہے، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ آدمی روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ملامت کرنے والوں کا ڈر ہوتا ہے، اسے پتہ ہی سارے ثواب جائز ہے، لیکن فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ثواب اگر ایک آدمی متعین کر دے کہ میں نے فلاں جگہ کرنا ہے، فلاں دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے، 40ویں دن کرنا ہے، سامعین محترم اس کو متعین کر دیں تو فرمایا یہی سنت جو ہے بدعت میں بدل جاتی ہے۔ کوئی تعین نہیں کرنے کی، تیسرے دن ہے، 40ویں دن ہے، 7ویں دن ہے، کوئی تعین نہیں۔ جمعرات کا دن و ہفتہ یہ سارے دن اللہ نے بنائے، لیکن وہ کیوں ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا، اس رسم کو ختم نہیں کر سکتا، اس بدعت کو، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ لوگ ملامت کرنے والے مجھے ملامت کریں۔ لیکن فرمایا کہ دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں ایک سنت ہے اور اس کے مقاصد میں بدعت چھوڑنے کے لیے ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے آپ کو ملامت کرے۔ سامعین محترم نبی علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت یہ ہمارے لیے کہ ہم کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق۔ آخری وصیت اور نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ مجھے عطا کیا اور مجھے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثر اس کا ورد کرنا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تم یہ زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب پڑھنے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام نے مجھے خاص نصیحت فرمائی کہ اس کا بہت زیادہ ورد کرو، اس کو بہت زیادہ پڑھنا۔ سامعین محترم اس کا معنی کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کہ کوئی آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے خزانوں، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ نے یہ کلمہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں، اور فرمایا جو آدمی اس کا ورد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اس کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، میں نیک عمل کرتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے گناہ کا کام ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بچ سکتا، تو فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا، اور جس نیکی کے اندر وہ کمی کر رہا ہے اور سستی کر رہا ہے، فرمایا اللہ سستی کو دور کر دیں گے اور اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ سامعین محترم جب گھر سے نکلے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان گھر سے نکلے تو مصنون طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر نکلتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتہ اس کو کہہ دیتا ہے، پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ حسب ہوگا، یہ آپ کے لیے کافی ہے، قد کفیت وہدیت وبقیت، تین جملے فرشتہ فرماتے ہیں، قد کفیت کہ تیری کفایت کر دے گی، یعنی جو جس مقصد کے لیے تو جائے گا تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور فرمایا کہ ہدیت تیری رہنمائی کر دے گی، اللہ تیری رہنمائی کرے گا، وقیت ہر قسم کے نقصان سے، شر سے، شیطان سے اللہ نے تمہاری حفاظت کر دی۔ تو سامعین محترم جب یہ جملہ پڑھ کر کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان، ایک شیطان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ یہ آدمی اس نے ایسی دعا پڑھ لی کہ اب یہ ہر قسم کے ہمارے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔
جب تک وہ سفر پہ ہوتا ہے، گھر واپس نہیں آتا، تو فرمایا کہ کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں۔ تو یہ بہت قیمتی ایک ورد ہے، وظیفہ ہے، جو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں اس کا کثرت سے ورد کر اس کو پڑھا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو 7 نصیحتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل فرما۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ایمان کے بعد صحت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماری سے، محتاجی، معذوری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، کمزور ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم ہم سب پہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ناکامی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں جس کی جو جائز حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی تجارت میں خوب برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ نقصان سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور طیب روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نوجوان ہے رشتے نہیں اور اس سلسلے میں پریشان ہے، اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ساتھی نے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے ہیں، ہمارے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب نے مرنا ہے، اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ قبر پہلی منزل ہے، اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ آخرت کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ پورے صراط کے اوپر سے اللہ سب سے تیز رفتار میں گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے اندر جنت الفردوس عطا فرما۔ انبیاء کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا دیدار ہوگا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی زیارت ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جہنم اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ۔